فصل یجب غسل ظاہر اللحیۃ القصۃ فی اصح ما یفتى به۔ داڑھی جو ہے نا، داڑھی اگر گھری ہو تو اس کے ظاہر کو دھونا یہ واجب ہوتا ہے۔ داڑھی اگر گھری ہو تو اس کے ظاہر کو دھونا واجب ہوتا ہے۔ وَيَجِبُ ایصال، اب اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں۔ یاجب، واجب، یاجب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ واجب ہونا، واجب ہوتا ہے۔ غسل، دھونا، ظاہر کا معنی ظاہر، لحیۃ کہتے ہیں داڑھی کو، القصۃ کہتے ہیں گھری داڑھی کو۔ گھری داڑھی کے ظاہر کو دھونا واجب ہوتا ہے۔ اصح، سب سے صحیح قول یہ ہے کہ اس کی ظاہر کو دھونا واجب ہے۔ ما یفتیٰ بہ، اسی کے مطابق فتویٰ دیا جاتا ہے۔ فتویٰ کہتے ہیں کسی بھی شرعی مسئلے کے بارے میں مضبوط قول جو ہوتا ہے دلائل کی روشنی میں، اس کو فتویٰ کہا جاتا ہے۔ کسی بھی شریعت کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کے بارے میں جو قول مضبوط بات ہو اور دلائل کے ساتھ ہو، قرآن و حدیث سے ثابت ہو، اس کو فتویٰ کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ فتویٰ اسی بات پر ہے کہ اگر داڑھی گھری ہو تو اس کے ظاہر کو دھو دینا، اس کے اوپر سے دھو دینا یہ کافی ہے، جلد کو دھونا لازم نہیں ہے۔ کیا مسئلہ ہوا؟ اگر داڑھی ظاہر کو دھو دینا کافی ہے، جلد تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ ہم، ہم، ہم۔ کیا ہوا؟ وَيَجِبُ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى بَشَرَةِ اللِّحْيَةِ الْخَفِيفَةِ، واجب ہوتا ہے پانی پہنچانا اگر خفیف داڑھی ہو، ہلکی داڑھی ہو، جس سے جو گھری نہ ہو تو اس کی جلد تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ پتلی داڑھی ہو جس کے بال بس تھوڑے تھوڑے ادھر ادھر ہو تو اس کا پانی پہنچانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ کیا کہا ہے؟ خفیف کسے کہتے ہیں؟ ہلکی، جس کے بال تھوڑے تھوڑے ہو، پتلی داڑھی ہو تو اس کے جلد تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیں ذرا، یاجب واجب ہوتا ہے، ایصال مانا پہنچانا، پانی کو پہنچانا، الی بشرۃ اللحیۃ، بشرہ کہتے ہیں جلد کو، لحیۃ الخفیفۃ ہلکی داڑھی کی جلد تک واجب ہوتا ہے پانی پہنچانا، ہلکی داڑھی کی جلد تک۔ آگے ولا یجب ایصال الماء الی المسترسل من الشعر الدائرۃ الوجہ، یہ جو چہرے کے جو بال ہے داڑھی کے، چہرے کو جو بال ہے داڑھی کے، ان میں سے جو چہرے سے ادھر ادھر ہوتے ہیں، ان کو لٹکے ہوئے ہوتے ہیں بال، ان پر پانی پہنچانا بھی ضروری نہیں ہے۔ جو داڑھی کو ہم نیچے کریں نا تو جتنے بال ٹھوڑی پر آتے ہیں نا، جتنے بال ٹھوڑی پر آتے ہیں ان بالوں کو دھونا، ان کے ظاہر کو دھونا ضروری ہے۔ جو کسی کی بہت لمبی داڑھی ہے تو جو چہرے سے نیچے بال ہے ان کو دھونا بھی ضروری نہیں ہے۔ ولا یجب نہیں ہے واجب پانی کو پہنچانا الی المسترسل مانا لٹکے ہوئے، من الشعر بالوں میں سے، یا کھلے بال جو ہے، الدائرۃ الوجہ چہرے کے دائرے سے جو بال ادھر ادھر لٹکے ہوئے ہیں ان تک پانی پہنچانا ضروری نہیں۔ ولا الی من کتم من الشفتین عند الانضمام، جب ہم
ہونٹوں کو ملاتے ہیں نا، ہونٹوں کو ملاتے ہیں عام حالت میں، تو جو ہونٹوں کا حصہ جو اندر ہوتا ہے اس کو دھونا واجب نہیں ہے، جو ظاہر ہوتے ہیں ہونٹ ان کو غسل میں وضو میں دھونا واجب ہے۔ وہ کیا کہا ہے؟ جب وہ عام حالت میں جب بندہ بند کرے تو اس وقت جو ہونٹوں کا حصہ جو اندر ہوتا ہے اس کو دھونا واجب نہیں ہے، صرف باہر کو دھونا واجب ہے۔ ولا نہ ہی اس با ان کاتب جو چھپ جائے، میرا شافتین، شافتن کہتے ہیں ہونٹ کو، دونوں ہونٹوں کی وہ جگہ جو چھپ جاتی ہے، ان الانضمام جب ہونٹ ملائے جائے، انضمام کا معنی ملانا، جب ہونٹ ملائے جائے تو جو ہونٹوں کا حصہ جو اندر چھپ جاتا ہے اس کو دھونا بھی ضروری نہیں ہے۔ ولو ان دمت الاصابع او طال الظفر فغطى الانملة او كان فيه ما يمنع الماء كعجين واجب غسل ما تحته۔ اگر داخنوں کے اندر، اگر داخن کسی بندے کے، بلکہ داخنوں سے پہلے انگلیوں کا مسئلہ ہے کہ انگلیاں اگر آپس میں مل جائے اس طرح کہ مثلا ہوتا ہے نا کہ انگلیاں آپس میں شدت سے مل جاتی ہے اور ان میں تھوڑا فاصلہ ہوتا ہے، تو پھر بھی انگلیوں کے اندر تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے۔ اگر انگلیاں ملائے نا تو خاص طور پر پاؤں کی انگلیوں کو جب یہ ملی رہتی ہے نا تو ان کے اندر جو ہے نا وہ آپس میں لگتا ہے کہ ملی ہوئی ہے انگلیاں، تو ان کے اندر ہر انگلی کے اندر تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے ہونٹ جو ہے داخل جو ہے وہ لمبے ہو جائے یہاں تک کہ ابھی اس کو لے کے اگر کسی کے داخل لمبے ہو جائے اور اس کے پوروں کو گھیر لے، اس کے پوروں کے اوپر آ جائے، یعنی وہ پورے مکمل دھوئے نہیں جا سکتے، یا ان داخلوں کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو پھنسی ہوئی ہے جس کے اندر پانی داخلوں کے نیچے نہیں پہنچتا، تو اس کو دور کرنا ضروری ہے، اور داخلوں کے نیچے پانی پہنچانا بھی ضروری ہے۔ داخل اگر لمبے ہو اور آنکھوں انگلیوں کے جو پورے ہیں ان کو گھیرے ہوئے ہو تو پھر بھی نیچے پانی پہنچانا ضروری ہے، یا پھر ان کے اندر داخلوں کے نیچے کوئی ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے داخل کے نیچے پانی نہیں پہنچتا، تو اس کو دور کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ کیا مسئلہ ہوا؟ اگر داخل کسی کے لمبے ہے کہ نیچے جو ہے وہ پورے ان تک پانی نہیں پہنچتا، تو پھر داخلوں کو کاٹنا ضروری ہے، نیچے پانی پہنچانا، داخلوں کو کاٹ کے نیچے پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اور اگر دوسری چیز، اگر داخلوں کے اندر کوئی چیز پھنسی ہوئی ہو جس کی وجہ سے پانی نہیں پہنچتا داخل کے نیچے، تو اسے بھی دور کرنا ضروری ہے، جیسے آٹا وغیرہ لگ جاتا ہے۔ ولو ان دمت الاصابع اگر ملے انگلیاں، او طالت انگلیاں کہتے ہیں اصابع، او طال الظفر یا لمبے ہو جائے داخل، ظفر کہتے ہیں داخلوں کو، فغطى الانملة اور یہ ڈھانپ لے، انملہ کہتے ہیں انگلیوں کے اگلے پورے جو ان کو، او کان فیہ یا ہو کانوں کے داخلوں کے اندر با یمنع الماء وہ چیز جو روکتی ہے پانی کو، جیسے آٹا وغیرہ، واجب غسل ما تحتہ تو واجب ہوتا ہے ان تینوں صورتوں میں داخلوں کے نیچے کو دھونا، داخلوں کے نیچے کو دھونا پھر بھی واجب ہوگا۔ کب کب؟ جب داخل لمبے ہو جائے اور ابرو اور جو پورے ان کو ڈھانپ لے، یا پھر داخلوں کے نیچے وہ چیز ہو، ایسی کوئی چیز ہو جس کی وجہ سے پانی نہیں پہنچتا، تو ان کو دھونا کیا ہے؟ واجب ہے۔ ولا یمنع الضرر وخرع البراغیث ونحوها اگر داخلوں کے اندر بیل ہے تو اس کی وجہ سے، داخلوں کے اندر بیل ہے اور بندہ اسے نہیں نکالتا اور ہاتھ دھو دیتا ہے، تو اس کو نکالنا ضروری نہیں ہے، اگر داخلوں کے اندر بیل ہے تو پھر بھی پانی نیچے پہنچ جائے گا۔ ولا یمنع کیا کہا ہے کہ اگر داخلوں پر کوئی اندر بیل ہو یا پھر کوئی جس طرح سے مکھیاں وغیرہ ہوتی ہے ان کی کوئی بیٹ وغیرہ لگ جاتی ہے، تو اس سے بھی
وضو ہو جائے گا. اگر یہ صاف نہیں بھی کر سکا بندہ تو پھر بھی اس کے اوپر پانی بہا دیا تو وضو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پہلے وہ اس چیز کی پہلے کیا تھا جو اور چیز ہو بیل کے علاوہ اور چیزیں ہیں بس آٹا وغیرہ یا کوئی اس طرح کی چیز تو اس کو دور کرنا ضروری ہے. لیکن اگر بیل وغیرہ ہوتی ہے یا کوئی جیسے چھوٹے چھوٹے یہ پسو سے ہوتے ہیں جس طرح کالے کالے چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں جیسے آنکھوں کے سامنے پھرتے ہیں ان کی اس طرح کوئی بیچ یا مکھی کی لگ جاتی ہے تو اس کو دھو لیا تو ٹھیک ہے. نہیں بھی دھویا تو پھر بھی وضو ہو جائے گا. اسے نہیں بھی اتارا تو پھر بھی وضو ہو جائے گا. اسی طرح اگر کسی نے انگوٹھی پہنی ہوئی اور تنگ انگوٹھی ہے تو اس کو حرکت دینا اس کو ہلانا ضروری ہے. اس کو ہلانا تاکہ نیچے پانی جو ہے نا وہ پہنچ جائے یہ بھی ضروری ہے. کیا کہا ہے؟ اگر انگوٹھی ہو اور تنگ ہو اس کو ہلانا اس طرح ضروری ہے تاکہ پانی اس کے نیچے انگلی تک پہنچ جائے. وگرنہ اگر کوئی ذرا سی جگہ بھی خالی رہ گئی خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا. یاجب تحریک الخاتم الدی کی واجب ہے حرکت دینا الخاتم اگلی کو الدی کی تنگ اگلی کو تنگ اگلی کو تنگ انگوٹھی کو حرکت دینا ضروری ہے. ولو کیا کہا ہے؟ تنگ انگلی کو بھی ہلانا ضروری ہے تاکہ پانی اس کے نیچے پہنچ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرماتے تو اپنی انگوٹھی کو حرکت دیا کرتے تھے انگوٹھی کو ہلایا کرتے تھے اور اس کے نیچے پانی پہنچایا کرتے تھے. ولو ولو درہ غسل شکوک رجلیہ جاز ابرار الماء علی الدواء الذی وضعہ فیہا. اگر جو پاؤں کے اندر اگر زخم ہو جائے جیسے ایڑیاں پھٹ جاتی ہے تو ایڑیوں کی جو پھٹن ہے اس کے اندر سے اگر پانی پہنچانے سے تکلیف ہوتی ہو تو اس کے اوپر اگر کوئی دوائی لگائی ہوئی ہے تو دوائی کے اوپر سے ہی پانی ڈال سکتے ہیں. پاؤں کے ہی پھٹے ہوئے ہیں یا ہاتھ پھٹے ہوئے ہیں اور ان سے اگر ان کے وہ جو پھٹن ہے اس کے اندر پانی جائے تو ہاتھوں کو یا پاؤں کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر اس کے اوپر جو دوائی وغیرہ لگائی ہوئی ہے تو اس کے اوپر سے ہی انہیں دھویا جا سکتا ہے. وہ دوائی اتارنا ضروری نہیں ہے. پٹی کا مسئلہ آگے آ جائے گا. پٹی کی ہوئی ہو تو پھر وہ پٹی والی جگہ جو ہے اس کے اوپر بسا کرتے اس جگہ کو دھوتے نہیں. پٹی کا مسئلہ آگے آئے گا. ولو درہ یدر کمر ہوتا ہے نقصان دینا. اگر نقصان دے بندے کو غسل دھونا شکوک شک سے بنا شک کہتے ہیں پھاڑنے کو پاؤں کی پھٹن کا دھونا اگر بندے کو تکلیف دے تو جائز ہوتا ہے ابرار الماء پانی کو گزارنا الد دوائی پر الذی وضعہ فیہا جو رکھی ہوئی ہے ڈالی ہوئی ہے فیہا اس پھٹن میں. اگر درہ نقصان دے کیا پاؤں کے پھٹن کا دھونا غسل کا معنی دھونا شکوک کا معنی پھٹی ہوئی جگہ پاؤں کی پھٹن کو دھونا تو جائز ہوتا ہے. ابرار کا معنی کیا تھا؟ گزارنا پانی کو الگ دوائی پر الذی وضعہ فیہا وہ دوائی جو بندے نے لگائی ہوئی ہے اس میں. اس طرح اگر کسی بندے نے وضو کیا تھا اور بال دھوئے تھے اس نے پھر اس کے بعد اس نے بال کٹوا دیے یا مونچھیں کٹوا دی یا ناخن کٹوائے تو دوبارہ ان کو دھونا یا ان پر مسح کرنا ضروری نہیں ہے. اس جگہ کو دھونا ضروری نہیں. وضو کیا ہوا تھا بندے نے تو اس نے اس کے بعد وہ مونچھیں کٹوا دی یا اس نے وہ سر کے بال کٹوا دیے تو دوبارہ اس جگہ کو دھونا یعنی کہ وہ یہ سمجھے کہ بال جو ہے میں نے کٹوائے ہیں تو اب ان بالوں کو جو سامنے نظر آ رہے ہیں ان کو تو دوبارہ دھونا چاہیے. تو ان کو وہ جو بالوں کے سرے نکلے وہ تو پہلے نہیں دھوئے گئے تھے وہ تو اوپر سے دھوئے گئے تھے تو اب دوبارہ ان کو دھونا چاہے تو دوبارہ دھونا ضروری نہیں ہے. ولا یعاد المسح ولا الغسل آدھا یعود کو مطلب لوٹانا نہیں دہرایا جائے گا مسح اور نہ ہی غسل دھونا علی بعود الشعر بالوں کی جگہ پر بعد حلقی بالوں کو حلق کے بعد حلق پر ہوتا ہے بالوں کو کٹوانا بالوں کو کٹانے کے بعد بالوں کی جگہ کو دوبارہ دھونا یا مسح کرنا ضروری نہیں ہے.
ولل غسل بقصد قص ظفرہ و شاربہ، اور نہیں لازم ہے دوبارہ دھونا، ظفر کہتے ہیں ناخنوں کے کاٹنے کے ساتھ، و شاربہ اور بونچھوں کے کاٹنے کے ساتھ، ناخنوں اور بونچھوں کے کاٹنے کے ساتھ دوبارہ دھونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی نے ناخن کاٹے یا بونچھیں کاٹی تو دوبارہ، اور وضو میں تھا تو اسے کٹوائے تو اب دوبارہ اس جگہ کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ سمجھ آگے مسئلے؟ عربی میں بھی سمجھ آئے الفاظ کے معنی؟ پھر عربی میں بھی الفاظ کے معنی سمجھ آئے ہیں؟ ایک دفعہ پھر شروع سے دیکھیں، کچھ مشکل الفاظ کے کچھ الفاظ جو ان کے معنی دوبارہ دہراتے ہیں۔ یاجبو کا معنی کیا تھا؟ واجب یاجبو، واجب ہونا۔ واجب ہونا، غسل کا معنی کیا ہے؟ دھونا۔ دھونا، لحیت، لحیت کسے کہتے ہیں؟ داڑھی، داڑھی کو کہتے ہیں۔ کساتر کسے کہتے ہیں؟ گھری داڑھی کو۔ آگے آیا کہ لفظ ایصال المائی، ایصال المائی کا کیا مطلب ہے؟ پانی پہنچانا، ایصال بنا پہنچانا، وصول سے ایصال بنا ہے۔ باشارتن کسے کہتے ہیں؟ جلد کو، اسی لیے انسان کو بشر بولتے ہیں، جلد والا یہ۔ اور اللحیاتی، لحیاتی کسے کہتے تھے؟ داڑھی کو۔ خفیفتن، داڑھی، ہلکی داڑھی، باریک داڑھی، جو پتلی پتلی داڑھی جو ہے۔ اور آگے پھر المسترسل من الشعر، مسترسل لٹکے ہوئے، شعر بال، دائرۃ الوجہ چہرے کے دائرے سے، ان کاتبہ کا معنی تھا چھپا ہوا ہونا، جو چھپ جائے، من الشفتین دونوں ہونٹوں میں سے، ہونٹوں میں سے جو جگہ چھپ جاتی ہے۔ شفتین کسے کہتے ہیں؟ دو ہونٹوں کو۔ انضمام، انضمام کا معنی ہوتا ہے ملانا، ہونٹوں کو ملاتے وقت۔ اصابع کسے کہتے ہیں؟ انگلیوں کو، اصابع انگلیاں۔ الظفر، طوال یطول کا معنی طول سے بنا لمبا ہونا۔ الظفر ناخن، ظفر کسے کہتے ہیں؟ ناخنوں کو۔ غطا یغطی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈھانپ لینا۔ ادبلۃ، انگلیوں کے اگلے حصے جو ہوتے ہیں، پورے جنہیں بولتے ہیں۔ بادا یمنع کا معنی ہوتا ہے روکنا، عجین کہتے ہیں آٹے کو۔ با تحت کا معنی ہوتا ہے نیچے۔ آگے ہے یمنع درد، درد کسے کہتے ہیں؟ بیل کو۔ دارن کسے کہتے ہیں؟ بیل کو۔ خرع یا خرع کہتے ہیں بیٹ کو۔ براغیث، برغوث کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے جو کالے کالے ہوتے ہیں، انہیں بولتے ہیں وہ پسو بولتے ہیں۔ یہ بالکل چھوٹے چھوٹے، کبھی کبھی آنکھوں کے سامنے آتے ہیں، بالکل مکھی سے بھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اسے بولتے ہیں۔ خاتم کہتے ہیں انگوٹھی کو۔ تحریک،